کر آپ کو بچاتے بچاتے یہ ادارے جتنے بدنام ہو گئے پاکستان میں، 70 سالوں میں وہ بدنامی نہیں ہوئی تھی. تو اب اگر انہوں نے یہ سب ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے اور اب آپ کے لیے وہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، تو آپ پاسپورٹ پھاڑ لیں پاکستان کا، آپ پاسپورٹ جلا لیں پاکستان کا، آپ پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں کو کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. یہ اتنی سی حب الوطنی ہے آپ کی کہ، اور یہ امر بالمعروف ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ امر بالمعروف ہے، وہ نیکی کے راستے پہ ہے. جو آپ کے ساتھ نہیں وہ سارے جو ہے وہ نہی عن المنکر کے ماننے والے ہیں، یعنی کہ برائی کے ماننے والے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور ریاست مدینہ کو آپ نے مذاق بنا لیا. عمران خان صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کسی ایک زمین کے خطے کو سمجھتے ہیں. ریاست مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا نام ہے. ریاست مدینہ کسی اکانومی کا نام نہیں ہے، اس کردار کا نام ہے کہ جس کو جو لہو لہان پتھر کھا کے زخمی ہو کر لہو لہان ہونے کے بعد اللہ اس کے پاس فرشتہ بھیج رہا ہے کہ آپ حکم کریں تو آپ پر زیادتی کرنے والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، مار دیں. اس آپشن کے ہونے کے باوجود آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اپنے آپ پر ان کو زخمی کرنے والے، ان کو لہو لہان کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعائیں کی، ان کے لیے خیر مانگا اللہ تعالیٰ سے. یہ آپشن ہونے کے باوجود کہ ان کو پہاڑ کے بیچ میں پیس دیا جائے، اس کے باوجود انہوں نے خیر مانگا. اس کردار کا نام ریاست مدینہ ہے. عمران خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک جعلی 2 نمبر ڈی جی نیب لگا کر، چیئرمین نیب لگا کر اس کی ویڈیو بنا کر غیر اخلاقی، اس ویڈیو کو اپنے دوست کے چینل پہ لیک کروا کر آپ اس کی ویڈیو دکھا کر آپ 3.5 سال 4 سالوں سے اس نیب کے چیئرمین سے اپنے کیسز معاف کروا رہے ہو، دوسروں کے اوپر کیسز بنا رہے. یہ ریاست مدینہ، اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو؟ یہ امر بالمعروف ہے، یہ صحیح رستہ ہے. اور آپ کے پاس امر بالمعروف ابھی آپ جو ہے وہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ حساب کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ ان سے حساب مانگا گیا. آپ سے آپ کا حساب کتاب کھل رہا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، میرا توشہ خانہ میری مرضی، میری گھڑی میری مرضی. یہ آپ کا کہ یہ امر بالمعروف ہے، یہ ریاست مدینہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھائی یہ امر بالمعروف کو کون ایکسپلین کرے گا؟ میں تو حیران ہوں اس ملک کے جو وہ علماء کے اوپر، عالموں کے اوپر، کہ وہ اتنی آسانی سے جس کو جو چاہے جو تشریح کر رہا ہے، اپنی مرضی کی تشریحات کر رہا ہے اور اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. امر بالمعروف قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے کہ بھئی امر بالمعروف کرو، بار بار مفہوم ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، کہ اچھائی نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. اب بھائی اس والی بات کا تعلق پی ٹی آئی سے کہاں سے ہو گیا کہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف، ہم امر بالمعروف ہیں، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ امر بالمعروف کا کام کر رہا ہے اور جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ برائی کی طرف ہے. اس کی یہ تشریح ہے. آپ اس کی یہ تشریح بنا کر جو ہے وہ کوئی آپ کو بولنے والا، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. امر بالمعروف کہ اگر آپ بات کرتے ہیں، نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب دو باتیں کہوں گا اور کہیں اور سے نہیں، اسی قرآن سے. اسی قرآن میں 700 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. 700 دفعہ نماز کا ذکر کیا ہے. 700 دفعہ. آپ ایک دفعہ اپنی قوم کو، پاکستانی قوم کو، یہ پاکستانی قوم 90% دن میں 5 دفعہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، نہیں نماز پڑھتی. تو ایک دفعہ ٹی وی پہ آ کر جو ہے وہ امر بالمعروف کرنا تھا نا، اس قوم کو خطاب کر کے کہنا تھا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں 700 دفعہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نماز کے اوپر کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ کی 5 دفعہ ایک دن میں نافرمانی نہ کرو. کیا آپ نے امر بالمعروف؟ اسی قرآن میں لکھا ہے، مفہوم ہے جس کا
کہ سود کے کاروبار، سود کے کام، لین دین کرنے والا کہ کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ آپ نے ایک دن بھی پاکستان کو سودی نظام سے پاک کرنے کے لیے کوئی بات کی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، یہ قرآن ہے۔ آپ نے اس امر میں آپ کی جب حکومت ختم ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ساتھ دیں گے وہ امر بالمعروف پہ، جو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے وہ سیدھے رستے پہ نہیں ہیں۔ یہ اور اس ڈیفینیشن کے تو آپ بیچ رہے ہیں نوجوانوں کو، اور وہ نوجوان جو ہے وہ اللہ اکبر جو باتیں کر رہے ہیں، جو سلسلہ کر رہے ہیں، پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں اور اداروں کو اور ان کے سربراہوں کے لیے جو ٹاپ ٹرینڈز چلا رہے ہیں۔ یہی سربراہ جب سب کے سروں کو، یہ ادارے جب سب کے سروں کو کچل کر آپ کو جعلی حکمرانی دے رہے تھے تو آپ بڑے شادیانے بجا رہے تھے ان کے، آپ بڑی ہنس کے تصویریں کھنچوا رہے تھے ان کے ساتھ۔ اور آج جو ہے وہ یہی ادارے جب انہوں نے آپ کو بچاتے آج جب وہ بالکل اپنے اداروں کو انہوں نے اپنے بچانے کی ٹھان لی کہ بھائی اب اگر مزید آپ کا ساتھ دیا جائے گا غلط چیزوں پہ تو ان کے اداروں کی جو تذلیل ہو چکی ہے اب یہاں سے پھر واپسی نہیں ہوگی، انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشن اور قانون اور آئین کا ساتھ دینے کا جب جیسے ارادہ کر لیا تو آپ جو ہے وہ آج یہ والی باتیں کریں تو پتہ چل گیا کہ آپ کی ساری سونامی، آپ کی ساری تبدیلی، آپ کا سارا کچھ یہ جو 22-25 سالوں کا سارا ڈرامہ تھا، اور آپ کی حکومت ایک پوسٹنگ کی مار تھی، ٹوٹل ایک پوسٹنگ، ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کی مار تھی۔ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ سے آپ دھڑ کر کے جو ہے وہ منہ کے بل نیچے گر گئے، اتنی سی اوقات تھی آپ کی۔ میں مجبوراً یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اور اس کے نوجوانوں کو غلط رستے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے نا۔ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ بھائی عمران خان صاحب جو ہے وہ صرف منہ سے فائر کر رہے ہیں فرینڈلی، اور انہوں نے زرداری صاحب کو یہاں پر کھلی چھٹی دے رکھی ہے، کیونکہ آج پاکستان میں عمران خان کی حکومت، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں، یہ ان کی حکومت چلا رہے ہیں، یہ ان کی حکومت چلا رہے ہیں، یہ ان کو ٹچ ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنا رہے تھے، پی ڈی ایم والے، ہم نے کہا بھائی یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر شہر میں جا کر جلسہ کر رہے ہو، نواز شریف اور زرداری آپس میں بیٹھ جائیں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، یہ تقریریں کرنے کی کیا ضرورت ہے ٹی وی۔ آج دیکھو وہی ہوا نا 3.5 سالوں کے بعد، جس دن یہ صاحب بیٹھ گئے بھائی یہی زرداری اور نواز شریف 3 سال پہلے بیٹھ جاتے، یہ حکومت ختم ہو جاتی۔ تو چونکہ پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت چلانی تھی، یہاں پر یہ ڈرامہ سارا چل رہا تھا۔ آج وہ ٹائم ختم ہو گیا، لوگ جو ہے وہ دوسری طرف اب جو ہے وہ دیکھنے لگے، تو آج یہ حکومت ختم ہو گئی ساتھ بیٹھ کر۔ تو زرداری صاحب کی حکومت تو پیپلز پارٹی کی حکومت چلوائی انہوں نے، اور ہم نے اس وقت اسی وجہ سے پی ڈی ایم میں شرکت نہیں کی کہ جس اسٹیج پر پیپلز پارٹی موجود ہے، انہوں نے 13 سالوں سے میں یہاں پہ لوٹا ہے پیسے کو، وہاں پر بیٹھ کر اور بلاول بھٹو جو ہے نعرے لگا رہے ہیں پاکستان حکومت کے خلاف، تو بھائی انقلاب تو ان کے خلاف آنا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہم نے پی ڈی ایم میں شرکت نہیں کی۔ پھر آج جس ایم کیو ایم کو برا کہہ رہی ہے پی ٹی آئی، تو بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بد کردار لوگ ہیں، ان کے میئر نے کرپشن کی ہے، ان کی جی آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، یہ جو ہے وہ قوم کے سوداگر ہیں، یہ بازاری پارٹی ہے، تو آپ کہہ رہے تھے یہ جو ہے وہ نفیس لوگ ہیں، آپ کہہ رہے تھے یہ نفیس لوگ ہیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ لوگ یہ غلط لوگ ہیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے ریفرنس جو ہے وہ غلط پیش کر دیا گیا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ چیئر جو الیکشن کمیشن کا ہیڈ لگا دیا وہ غلط کر لیا۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ اور آپ کے لوگ آج پاکستان آرمی کی بیشنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جوڈیشری کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کل آپ 2 سال بعد پھر کھڑے ہو کر یو ٹرن لے لیں گے کہ بھئی وہ ہماری غلطی تھی، جس طرح سے آج آپ فائز عیسیٰ والے ایپیسوڈ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری غلطی تھی اور کسی اور نے کر دیا، آج سے 2 سال کے بعد آپ کہیں گے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہماری غلطی تھی۔ تو آپ لوگوں کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ میری غلطی تھی۔ آپ نے ہر 2 نمبر آدمی سے اتحاد کیا اور ہر صحیح لوگوں کو آپ نے جو ہے پیچھے کیا، آج آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطی تھی۔ تو یہ پاکستان کسی کی غلطیوں کا خمیازہ، کسی کی ذاتی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا اور سنوارا نہیں ہے۔
اس میں لاکھوں لوگوں کے کا خون شامل ہے. اس کو ہم آپ کے لیے یہ ٹیسٹ ٹیوب نہیں بنا سکتے, یہ کوئی آپ کے لیے تجربہ گاہ نہیں بنا سکتے کہ آپ آئیں اور یہاں پر سیاست سیکھیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولیں. دوسری بات ہے, میں اس والی بات کو بھی مطلب لوگ بڑے آ رہے ہیں جلسے میں, لوگ بڑے پاپولر ہو گئے, لوگ بہت آ رہے ہیں, نوجوان بڑا ساتھ ہے, تو کیا کریں بھائی؟ غلط چیز, نوجوان ساتھ ہے, لوگ بہت آ رہے ہیں, تو نوجوان تو ساتھ دینا شروع کر دیں غلط چیزوں کا. ہم بھی بولے امر بالمعروف وہی ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے, ہم بھی کہیں نہیں ہے منکر وہی ہے جو عمران خان, ہم بھی کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ وہ ہے جو عمران خان بتا رہا ہے کہ دو نمبر جعلی ڈی جی نیب اس کی ویڈیو بنوا کر اس کو جو ہے وہ اس کی ویڈیو چلوا کر ریاست مدینہ بنوا رہے ہیں. ہم بھی یہ کہیں. اور بھائی لوگ جو ہے نا فرعون کے ساتھ بھی بہت تھے, فرعون بھی بڑا پاپولر تھا. لوگ جو ہے وہ کربلا میں یزید کے ساتھ بھی بہت زیادہ تھے. لوگ 3 مارچ 2016 کو جب ہم آئے نا تو الطاف حسین کے ساتھ بھی لوگ بہت سارے تھے. تو کیا کریں؟ لوگوں کو زیادہ ساتھ دیکھ کر حق بات کہنا چھوڑ دیں. تو آج بھی جو لوگ ساتھ ہیں نا, جو سارا ہوتا ہے, ایک تو یہ لوگ ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کی محبت میں, یہ لوگ ساتھ اس لیے ہیں کہ ان کو موجودہ پارٹی سے نفرت ہے. جو پارٹیاں اس عمران خان کے اقتدار کے بعد جو وجود میں آئی ہیں, جن کی حکومت ہے, ان سے نفرت ہے ان کو. یہ عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں, ان سے ان کو نفرت ہے کہ انہوں نے 50 سالوں میں یہی تو حکمران رہے ہیں. تو یہ عمران خان کے بعد جو وہ یہی اگر آتے ہیں تو اس لیے لوگ جو عمران خان کے جلسوں میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں. لیکن میرا یہ آگے سوال یہ ہے ان لوگوں سے اور سارے پاکستان سے کہ بھئی یہ جو آج جو لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں, ان کو مسلط کروانے میں کس کی نااہلی کا کردار ہے؟ بھئی آپ کو 3.5 سال تک ریفارم کرنے کا موقع ملا تھا نا کہ آپ یہ موروثی سیاست کو ختم کر دیتے, آپ پاکستان کو کرپشن سے پاک کر دیتے, آپ کوئی پہلا سٹیپ اٹھاتے. آپ نے کرپشن سے پاک کرنے کا جو طریقہ کار ڈھونڈا وہ یہ ڈھونڈا کہ نیب سے جعلی کیس بنوا کے لوگوں پہ ہیروئن رکھوا کر آپ کرپشن سے پاک پاکستان کریں گے. نہیں, کرپشن سے پاک پاکستان اس طرح ہوتا کہ آپ کرپٹ لیڈرشپ کے اگینسٹ نئی لیڈرشپ کریٹ کرتے, آپ پاکستان کو نئے لیڈر دیتے, اور پاکستان کو کسی بھی ملک کو پاکستان کو نئے لیڈر دینے کی جو نرسری ہے وہ ہے اس ملک کی لوکل گورنمنٹ کا نظام, جہاں سے گراس روٹ لیول سے گلی کوچوں سے محلے سے نئی لیڈرشپ نکلتی. ایک وقت میں 1.5 لاکھ لوگ لیڈر ہوتے پاکستان میں, ہر 4 سال میں ہزاروں لوگ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں نئے لیڈر بن کر ابھرتے. آپ جس جمہوریت جس ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, آپ کے وزیر اعظم پنجاب نے پہلے ہی ہفتے میں آنے کے بعد 56,000 الیکٹڈ لوگوں کو پنجاب میں گھر بھیج دیا. آپ نے 3.5 سالوں میں 3 سال 2 سال 1.5 ہو گئی خیبر پختونخوا کی لوکل گورنمنٹ کی, بلوچستان اور پنجاب آپ نے الیکشن ہی نہیں کروایا. 3 سالوں تک پنجاب کے الیکٹڈ بلدیاتی نمائندے کوٹوں کے چکر کاٹتے رہے. وہ جب جیت کر آئے تو آپ ان کو بیٹھنے نہیں دے رہے تھے. کون لوگ ہو یار آپ؟ اور یہ لوگ کیا باتیں کر, مجھے بھی بڑے لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے عمران خان کے ساتھ نا لوگ بڑے جمع ہو رہے ہیں, بہت بجمع نظر آ رہا ہے, تو آپ بھی جو ہے ان کا ساتھ دے دیں. بھائی میں جب دیکھنے بیٹھا ہوں کہ بھائی میں کس چیز پر ساتھ دے دوں, تو ٹوٹل جو ہے وہ پہلے دن سے لے کر آج تک مجھے تو کوئی ایک سچائی نظر نہیں آ رہی. میں بھائی اور پھر ہم ساتھ دے کے عمران خان صاحب کا ساتھ دے کر ہم کتنے لوئل ہو جائیں گے. ان کی بیویاں ان کا ساتھ نہیں دے رہی, ان کے جہانگیر ترین ان کا ساتھ نہیں دے رہے, علیم خان ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, اون چودھری ان کا ساتھ نہیں دے رہے. او بھائی ایک آدمی لوئل ہی نہیں ہے کسی سے, اپنے دوست سے, اپنا ساتھ دینے والوں سے لوئل ہی نہیں ہے, تو پاک سے زمین پارٹی عمران خان کا ساتھ دے کر کتنے دنوں تک چل جائے. اور ہم تو ویسے ہی بھائی بت شکن لوگ ہیں, ہم تو باغی لوگ ہیں, ہم کہاں نخرے برداشت کریں گے؟ ہم نے الطاف حسین کے نخرے برداشت نہیں کیے. وہ بھائی تجھ سے زیادہ پاپولر تھا, تو یہ مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگ اور پی ایس پی ان چکروں میں آنے والے نہیں ہیں کہ کس کے ساتھ لوگ زیادہ جمع ہو رہے ہیں, اس لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنا نظریہ بدلیں. او بھائی حق بات کرنے والا تنہا ہی ہوتا ہے. حق بات کر, آج 6 سالوں میں دیکھو نا, 6 سال پہلے ہم نے جو بات کی تھی یہاں کراچی میں بیٹھ کر, تو یہی باتیں کرتے تھے کہ الطاف حسین بڑا پاپولر ہے. آج دیکھو کیا اوقات ہے.
آج کہاں پہنچ گئی بات؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاک سرد. ہاں اگر آپ صحیح ہوتے، خدا کی قسم، اگر آپ اس ملک کے لیے کوئی ریفارم کر رہے ہوتے، آپ اس ملک کے لیے سچ بول رہے ہوتے، میں ساری دنیا آپ کی مخالف ہوتی، مصطفیٰ کمال اور اس کی پاک سرزمین پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہم نے جو ہے وہ جب صحیح بات کرنی ہے، جب حق کا ساتھ دینا ہے، تاریخ گواہ کہ ہم نے وہ ساتھ دے کر دکھائے. تو یہ ٹوٹل فراڈ ہے، ٹوٹل سارا یہ ٹوٹل فراڈ ہے. ہاں یہ جو آج ہم پر پیپلز پارٹی اور زیادہ مضبوط انداز میں مسلط ہو گئی، اور غضب خدا کا، بھائی ہم نے تو پہلے دن کہی تھی بات، یاد ہے صحافیوں کو، کہ یہ ایم کیو ایم 1 گھنٹے کے لیے بھی حکومت سے باہر نہیں رہ سکتی. میں نے کہی تھی یہ بات، نکال کر دیکھ لو، میں نے کہی تھی یہ بات کہ یہ ایک حکومت کے جانے کے، یہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی حکومت میں رہیں گے. دیکھو ٹائم آ گیا، دیکھو. اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو آپ ان کو جو ہے وہ نفیس لوگ قرار دے رہے تھے. آپ نے زرداری صاحب پر کیس بنایا، آپ نے پی ایم ایل این کے، آپ نے مریم پہ، اور آپ نے نواز شریف پہ، اور تمام آپ نے اپوزیشن جماعتوں پہ